السلام علیکم، گراؤنڈ لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بابا قوم حضرت قائد اعظم کی زندگی کے چند واقعات آپ کو سنائیں گے جن کا تعلق آپ کی ذہانت سے تھا۔ ناظرین، عظیم لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، قوموں کو صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم ایسی ہی عظیم شخصیت تھے جن کی ذہانت و متانت کی لوگ گواہی دیتے تھے۔ ان کی ذہانت کے چند واقعات آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو ایک پروفیسر ان سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو قائد اعظم بھی اپنی پلیٹ لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر نے اس بات کا بہت غصہ کیا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایک پرندہ اور سور ایک ساتھ نہیں کھا سکتے۔ قائد اعظم نے پورے اطمینان سے جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اٹھ کر دوسرے میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جناح کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو سخت غصہ آیا تو پروفیسر نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہارے سامنے دو بیگ پڑے ہوں جن میں سے ایک میں دولت اور دوسرے میں ذہانت ہو تو تم کون سا بیگ پکڑو گے؟ تو قائد اعظم نے فوراً جواب دیا دولت، جس پر پروفیسر نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی کا انتخاب کرتا۔ اس کے جواب میں ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم مسکرائے اور کہا انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ناظرین، وکالت میں بھی بابا قوم کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ ایک بار ایک تاجر اپنا مقدمہ لے کر قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ میرا مقدمہ لڑیں۔ اس تاجر نے قائد اعظم سے ان کی فیس پوچھی تو قائد اعظم نے کہا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے پوچھا کتنی فیس؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا 500 روپے فی پیشی۔ تو موکل نے کہا کہ میرے پاس تو 5000 ہیں، آپ 5000 میں میرا مقدمہ لڑیں۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے آپ کوئی اور وکیل دیکھ لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط ماننے پر مقدمہ لڑا اور اپنی ذہانت سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے کہا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زیادہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قائد اعظم سفر کر رہے تھے کہ ان کا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے تھے۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ لینے والے ریلوے کے ملازم کے پاس گئے اور کہا کیونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے 2 روپے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم اس پر برہم ہوئے اور کہا تم نے مجھ سے رشوت طلب کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ جمع ہو گئے۔ اس شخص نے بہت جان چھڑوانا چاہی مگر قائد اعظم اسے اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے اور یہ رشوت مانگنے والا قانون کے مضبوط ہاتھوں میں آ گیا۔ ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی ذہانت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبئی سے دلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو ایک خاتون اس میں سوار ہوئی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرس تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ جب ٹرین چلی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی ایمرجنسی بریک والی زنجیر کھینچ دوں گی اور چیخوں گی کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ قائد اعظم نے کہا میں خاموش رہا کہ صورتحال بہت شرمناک تھی
اور سفر کافی لمبا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی بات 2 سے 3 مرتبہ دہرائی، مگر میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا کہ جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے کاغذ اور قلم دی کہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھائے۔ اس نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا کہ مجھے 1000 دو، ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کی زنجیر کو کھینچ دیا۔ چند ہی لمحوں میں گارڈ میری طرف آئے تو میں نے وہ پیپر ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے اس لڑکی کو گرفتار کر لیا اور میں اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔ آپ کا شیئر کرنا ہی ہمارے لیے آپ کی داد ہے۔ دیکھتے رہیے گراؤنڈ لائن۔